اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اس بازار میں چہل پہل نہیں ہے، آپ کو چہل پہل تو یقیناً نظر آئے گی، لیکن اس کا آپ کو موازنہ کرنا ہوگا ان دنوں سے جب ان بازاروں کے ارد گرد رہنے والے ٹارگیٹڈ کلنگ کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ اب یہ گھومتے گھامتے رکشے، چلتی پھرتی گاڑیاں، اس میں موجود لوگ، ان کی تعداد انتہائی کم ہو گئی ہے۔ اس کاروبار کے مندے کی کئی جہتیں ہیں۔ ایک تو اس بازار کے اندر اور اس جیسے دوسرے بازاروں کے اندر گاہک نے آنا کم کر دیا ہے۔ دوسرا، گاہک آتا بھی بہت کم وقفے کے لیے ہے۔ اب یہ وہ بازار نہیں رہے جہاں پر گھنٹوں شاپنگ کی جائے، جہاں پر گھنٹوں بزنس کیا جائے، جہاں پر گھنٹوں بیٹھا جائے اور گھوما جائے۔ لوگ اس جگہ پر آ کر اپنا کام کرتے ہیں اور جلدی سے بازاروں کو چھوڑ کر گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ یعنی وہ گاہک جو چلتے پھرتے چیز خریدا کرتا تھا اب ان بازاروں سے نکل گیا ہے۔ دوسرا مندہ اس پراپرٹی کی سیل کی وجہ سے ہوا ہے جو ان لوگوں نے بیچ دی ہے جن کو نان بلوچ کہا جاتا ہے۔ ان بازاروں کے اندر ہزارہ کی کمیونٹی، نان بلوچ کمیونٹی اور بلوچ دکاندار مل کر کام کیا کرتے تھے، لیکن اب یہاں پر ہر تیسری دکان اور ہر دوسرا پلازا سیل کے لیے لگا ہوا ہے۔ اگر آپ پراپرٹی یہاں پر سستے داموں خریدنا چاہتے ہیں تو یقیناً خریدیے، لیکن گاہک کوئی نہیں آئے گا۔ ایک اور پہلو ان بازاروں کے اندر مندے کا یہ ہے کہ یہاں پر چیزوں کا آنا بھی کم ہو گیا ہے۔ جب گاہک نہیں ہوگا تو چیزیں کیا یہاں پر خاک بکیں گی؟ وہ تمام رستے جو ان بازاروں کو چیزیں سپلائی کیا کرتے تھے اب یا تو اس خلفشار کا شکار ہو گئے ہیں یا ان پر چلنے والی ٹریفک مدھم پڑ گئی ہے۔ کم گاڑیاں ان رستوں پر سفر کر کے چیزوں کو ان بازاروں تک لاتی ہیں، اور پھر اتنی بڑی آبادی کے نقل مکانی کر جانے کی وجہ سے کاروبار کی نوعیت بھی متاثر ہوئی ہے۔ ان بازاروں میں کتابوں سے لے کر سونے تک سب چیز بکتی تھی، لیکن اب ہر چیز نہیں بکتی کیونکہ ہر چیز کا گاہک موجود نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس پیسہ تھا، وہ لوگ جو وائٹ کالر جابز کرتے تھے، اب ان علاقوں میں آنے سے کتراتے ہیں، اب ان علاقوں کا رخ بھی نہیں کرتے۔ پیسے والے متمول لوگ ان بازاروں کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اسی وجہ سے تو کاکڑ صاحب جو اس بازار کے تاجران کے نمائندہ ہیں اتنے زیادہ غصے میں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ روزانہ کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے یہ نقصان ہوئے چلا جا رہا ہے اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ خیال ان کا درست ہے، اگر کسی شہر کو برباد کرنا ہو تو بربادی کا آغاز اس کے بازار سے آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ سر، آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کی حالات کی وجہ سے کوئٹہ شہر میں کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ ہمارے چھوٹے بڑے شہروں سے 2-3 تاجر اغوا ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے باہر کی جو کسٹمر آتا ہے یہاں کوئٹہ شہر میں پنجاب اور سندھ سے، دوسرے صوبوں سے، تو یہاں خریداری کے لیے آتا ہے۔ ابھی کوئی بھی نہیں آتا ہے۔ ہمارا مارکیٹیں جو ہے وہ سنسان پڑے ہوئے، ہمارا ہوٹلیں جو ہے بڑے بڑے ہوٹل ہم لوگوں نے بنایا ہے، ابھی 2 کمرے جو ہے وہ بک نہیں ہوتے، اس لیے کہ ادھر امن امان خرابی کی وجہ سے کوئی کوئٹہ شہر کا رخ نہیں کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے بڑے شاہراہوں پر جو ہمارا مال دوسرے صوبوں سے آتا ہے، بڑے بڑے ٹرک جو مال سے لدے ہوئے ہیں، مال کے ساتھ وہ ٹرک غائب ہوتا ہے۔ ہر ہفتہ 2-3 ٹرک ہمارے تاجروں کا وہاں غائب ہوتا ہے۔ ہر ٹرک میں 60 سے 70 لاکھ روپے کا مال پڑا ہوا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے روزانہ تاجر اغوا ہوا ہے۔ آج بھی کلات میں ہڑتال ہے، پرسوں ڈرالایار میں ہڑتال تھا، وہاں ایک ہندو تاجر کو اغوا کرا ہے۔ یہاں جو بڑے بڑے تاجر ہیں، اس نے تمام کے تمام لوگوں نے اپنا سرمایہ نکالا، دوسرے شہروں تک منتقل کر دیا ہے، اور یہاں جو ہے بالکل کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ بدامنی ہے، لاکونیت ہے، سرکار کا کوئی نام نہیں ہے، تو یہ بتائیے گا کہ ڈاکوں کو پری ہینڈ ہے۔ اچھا، یہ سب سے زیادہ کون سا کاروبار متاثر ہوا؟ ہوٹلنگ کا آپ نے بتایا، اس کے علاوہ کون سا کاروبار بالخصوص متاثر؟ کس قسم مطلب سب سے زیادہ جو ہے ہمارا جو رہائشی ہوٹل ہے یہ بالکل تباہ ہو گیا تھا۔ ہمارا جو مارکیٹیں ہیں، مارکیٹوں میں وہ مال آتا ہے جو دوسرے صوبوں سے لوگ آتا ہے یہاں خریداری کرتا ہے، کیونکہ کوئٹہ شہر کے ساتھ 2 بارڈر ٹچ ہوتا ہے، ایک ایران ہے اور ایک افغانستان ہے۔ یہاں شاپنگ کا سامان بہت سستا ملتا ہے، لیکن آج کل جو ہے کوئی کسٹمر آتا نہیں ہے، تمام مارکیٹوں کا دکانی جو ہے وہ لوگ خالی کر رہا ہے، تو اس میں مارکیٹیں اور سب سے زیادہ جو ہمارا رہائشی ہوٹل ہے وہ متاثر ہوا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کی تنظیم نے کوئی اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں
حکومت وقت کو دیے ہیں کہ دیکھیں پہلے مثلاً ہمارا 10 کروڑ کا دن میں ہوتا تھا بزنس ایک بازار کے اندر، اب 5 کروڑ، اس قسم کے اعداد و شمار دیے ہیں یا عمومی طور پر آپ کے خیال میں کاروبار کا مندہ ہے؟ نہیں، عمومی طور کاروبار کم ہوا ہے، ہم لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ پہلے جب کاروبار ہوتا تھا دن میں ہر دکاندار جو ہے لاکھوں کے حساب سے وہ کر رہا تھا، لیکن آج کل جو ہے بالکل کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں نے بولا کہ بہت سے لوگ جو ہے مارکیٹوں میں دکانیں چھوڑتا ہے، اور جو سرمایہ دار لوگ ہیں، جو سرمایہ دار تاجر ہے، اس نے اپنا سرمایہ دوسرے صوبوں تک منتقل کر دیا ہے۔ یہ بتائیں کہ اب اس کا حل کیا کیا جائے؟ اس کا حل یہ ہے کہ حکومت جو 25,000 کارندے جو یہاں کام کر رہے ہیں مختلف ایجنسیوں کا، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ تاجر جب اغوا ہوا ہے، یہ ٹرک جب اغوا ہوا ہے، تو ابھی تک ایک تاجر ان لوگوں نے مطلب بازیاب نہیں کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ٹرک ابھی تک اس نے بازیاب نہیں کیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ تو حکومت وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہمارا لوگوں کا میٹنگ ہوا ہے، گورنر سے ہم لوگوں نے اپیل کیا ہے، کور کمانڈر سے ہم لوگوں نے اپیل کیا ہے کہ خدا رہا یہ شہر کس کے اس پر آپ لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں سے ہم لوگوں نے اپیل کیا ہے، 25,000 ادھر مختلف ایجنسیوں کا لوگ کام کر رہے ہیں، تو کیسا ایجنسیاں ہیں جب اتنا بڑے تنخواہ کھا رہے ہیں تو یہ کس لیے بیٹھے ہوئے؟ تو امن امان کا صورتحال اتنا بگڑ ہو گیا ہے کہ بگڑتی ہے روز بروز، کہ ہم لوگ حیران ہیں کہ ابھی ہم لوگ کرے کیا۔ پراپرٹی نیچے گر گیا ہے، لوگ بھاگتا ہے دوسرے شہروں تک، امن امان خراب ہے، روزانہ ٹارگٹ کلیں گے اور روزانہ اغوا برائے تاوان ہے، تو ادھر جو ہے کاروبار بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ بات صرف تاجران کے نمائندے کی نہیں ہے، جو لوگ یہاں پر دہاڑی کا کام کرتے ہیں انہی سے پوچھ لیں، ہر ایک یہاں پر کام کی تلاش میں بیٹھا ہے، چہرے پہ تو مسکراہٹ جمائی ہوئی ہے، لیکن دل کے اندر شدید خوف ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلے دن کھانے کو ملے گا یا نہیں۔ اگر آج دہاڑی نہیں لگے گی تو رات کو بچوں کے پاس کیا لے کے جائے گا۔ بہت سے ایسے مزدور ہیں جو پاکستان کے دور دراز علاقوں سے یہاں پر مزدوری کی تلاش میں آئے تھے، اس خیال میں کہ ان علاقوں کی تاریخ مہمان نوازی کی بھی بہت اچھی ہے اور مزدوری کی بھی، لیکن اب یہاں پر نہ مہمان نوازی ان کو نظر آتی ہے اور نہ ہی مزدوری۔ صبح 7 بجے سے آ کے بیٹھتے ہیں جی، شام جب دن چھپ جاتا ہے پھر ہم جاتے ہیں، کام نہیں ملتا ادھر، فالتو ایسے بیٹھے رہتے ہیں، کاروبار نہیں، بے روزگاری بہت ہے، کام نہیں ملتا۔ خصوص یہی ہے بس کوئی گورنمنٹ اچھے پروجیکٹ چلائے تو پھر غریبوں کے کام چلتے ہیں، اگر نہیں چلاتے تو پھر کام کدھر ملتا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کے کام ہو، گورنمنٹ کدھر ہی پیسہ لگاوے، پھر غریبوں کے بھی کام چلتے ہیں، اگر نہیں لگاتا تو پھر کام نہیں۔ ہاں یہ حالات خراب ہے جی، اسی وجہ سے نہیں ہے کام، نہیں حالات خراب کی وجہ سے کام نہیں۔ ہم وہاں سکھر سے آئے ہیں، روٹی ادھر سے کھاتے ہیں، جو خیراتی میں ملتی ہے ادھر روٹی کھاتے ہیں، کیا کریں؟ بوڑھا آدمی ہے، کیا کریں؟ کبھی ملے گا، ملتا ہے تو تھوڑے تھوڑے والا کو 100 دیتا ہے، کوئی 200 دیتا ہے، ایسے نہ تو ہمارے کو نہیں لے کے جاتے ہیں۔ ہم جائیں گے تم بوڑھا ہے تم کیا کرو گے؟ ہاں وہ بھی نہیں ملتا ہے نا، وہ بہت گھر خرچے والا خرچہ کھا گئے، وہ بے نظیر کا کارڈ دے، وہ کارڈ سے ملتے تھے، وہ کارڈ کا پیسہ دیا وہ بھی کھا گئے، وہ بھی نہیں دیتے ہیں کہ تمہارے کو پیسہ ملے گا، یہ ملے گا، وہ پیسے دے کے لیتا تھا، ہمارے کو نمبر بھی لیا سنازی کارڈ کا، یہ نکلا ہی نہیں۔ رنگ کا کام میں 1986 سے کر رہا ہوں، آل راؤنڈر آدمی ہوں اس میں، لیکن آج کل کام وغیرہ نہیں، کوئی دھندا نہیں، اس لیے بھی نہیں ہے صاحب کہ رنگ جو ہے نا بہت مہنگا ہو گیا ہے، اور مہنگائی عروج کو پہنچ گئی ہے، مہنگائی عروج کو پہنچ گئی ہے۔ یہ رنگ روغن کا کام وہ شخص کراتا ہے جس کے پاس پیسے ہو، جو شخص یہ رنگ روغن کا کام کراتا ہے اس کو اپنے گھر کے پیسے اتنے پورے نہیں ہوتے، تو رنگ کا کام جو ہے نا ایک شوق کے تحت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ شوق ہی نہیں رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، ہر انسان کا حالات بدلا ہوا ہے۔ مسئلے کا حل تو یہی ہے صاحب کہ آپ دیکھو نا ملک میں کیا حالت ہے، کس حالات کے تحت جو ہے نا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ حالات ہو، حکومت ہو، لوگوں کو دیکھے کہ لوگ جو ہے نا کس طرح جا رہے ہیں۔ میں حکومت میں بیٹھا ہوا ہوں، میرا جو ہے نا مطلب کیا فرض بنتا ہے، میں اس عوام کو جو ہے نا کس حد تک جو ہے نا سہولتیں پہنچا سکتا ہوں، کس حد تک میں جو ہے نا مہنگائی کو کم کر سکتا ہوں، مجھے تو یہی وجہ نظر آ رہا ہے۔ ابھی میں تقریباً 1 مہینے سے جو ہے نا بے روزگار ہوں، میرا کرائے کا مکان ہے،
اس میں گیس ہے, بجلی ہے, میں کہاں سے پورا کروں؟ میرے گھر کے چپل اور کپڑے تو دور کی بات, ہم تو ہٹے کے لیے پریشان ہیں. یہ وہ حقائق ہیں جس کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. صرف آ کر ان بازاروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بات کرنی ہے, ان بازاروں کے اندر جا کر گوداموں پر نظر دوڑانی ہے اور ان گھروں کے باسیوں کے خیالات کو اکٹھا کرنا ہے. لیکن آپ کو ہر طرف جھنڈے لہراتے ہوئے تو نظر آئیں گے, لیکن وہ لوگ جو ان جھنڈوں کے تابع یا ان کے زیر سایہ ایک اجیرن زندگی گزار رہے ہیں, ان کی بات سننے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے.